الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، ان کی جو کتاب صحیح بخاری کہتے ہیں، اس میں سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 7 لوگ ہوں گے، 7 قسم کے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں کھڑا کرے گا، جگہ دے گا اس دن جب اس کے اپنے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلے نمبر پر عدل کرنے والا حکمران، دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہی جوانی چڑھا اور اس نے جوانی ساری اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور ایک وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ یا مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، اور ایسے 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، ہمیشہ اسی محبت پر وہ جمع ہوئے اور ہمیشہ اسی محبت کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے. اور ایک وہ شخص جس کو کوئی با اختیار اونچے خاندان والی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہہ دے کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ایک وہ شخص جس نے کوئی صدقہ کیا، اسے اتنا پوشیدہ رکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کا خرچ کیا ہوا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا. اور ایک وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرتا رہا تو اس کی آنکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے بہہ پڑی. سب سے پہلی بات تو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والی ہے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ کہ بندے کو قرآن مجید کا خالص درس سننے سنانے کو مل جائے، یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس سنانے کے لیے یا سننے کے لیے مل جائے. کیونکہ قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر اللہ تعالیٰ اتارتا. تو آپ اللہ کے دیے ہوئے جو الفاظ تھے اس سے اس کو ادا کرتے ہیں. لہذا ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس قدر خوش نصیب فرمایا کہ ہم قرآن حدیث سنیں اور سنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں
گنتی کے ساتھ عدد بیان کر کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے. جیسے اس میں 7 افراد کا ذکر ہے، اور بھی کئی حدیثیں ہیں ان میں نبی علیہ السلام اعمال گن کے بتاتے ہیں، خصلتیں گن کے بتاتے ہیں کہ جیسے صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے کہ 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس پالے گا. وہ غار والے بھی 3 شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ 3 بندے غار میں گر گئے. تو الغرض اس طرح بہت ساری حدیثوں میں ایسی بات بیان ہوئی ہے، تعداد کے ساتھ آپ نے بیان کیا، وہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اس حدیث میں فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ، اور بعض روایتوں میں یہاں اپنے سائے کی بات ہوئی ہے، دیگر روایات میں الفاظ ہیں کہ جس میں اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ ایک حدیث، اس حدیث کو کئی علماء نے بہت توجہ اور اہتمام دیا ہے. ہمارے سعودی عرب کے شیخ، بہت عظیم المرتبت شیخ عطیہ محمد سالم رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کی شرح کے لیے ایک الگ کتاب لکھی ہے، فی ظلال عرش الرحمن، بڑی شاندار شرح ہے. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ صاحب رحمہ اللہ نے والدون الشیخ کہتے تھے. والدون الشیخ، والد آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں باپ کو کہا جاتا ہے. تو ان کی بہت شاندار شرح ہے، پڑھنے کے لائق ہے تو عربی زبان میں نے اس کا ترجمہ اب تک نہیں دیکھا. تو اس حدیث میں قیامت والا دن حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، 50,000 سال لمبا دن. اور پھر اس دن پورے معاشرے میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی دیوار، کوئی جھاڑی. اور سورج کتنے فاصلے پر ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر. اس حالت میں صرف 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اس دن کی سختیوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اس دن کی گرمی سے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ نصیب فرمائے. فرمایا پہلا شخص وہ عدل کرنے والا بادشاہ ہے، عدل کرنے والا، انصاف، اپنی رعایا میں عدل کرے، نا انصافی نہ کرے کسی قسم. کیونکہ نا انصافی کرنے والوں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو نا انصافی کرتے ہیں، جانبداری سے کام لیتے ہیں، وہ قیامت والے دن ان کے پہلو پر فارج گرا ہوا ہوگا، ان کا پہلو کام ہی نہیں کرے گا. تو اس لیے عدل بہت ضروری ہے. بادشاہ وہ عدل کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اپنے معاشرے اور اپنی رعایا کو ناانصافی سے بچاتا ہے. تو یہ عدل کرنا قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہ تقوی کے سب سے قریب ہے. ہم عام لوگوں، یہ تو بادشاہی بات ہو رہی ہے نا، عام پوری رعایا کو، پورے معاشرے کو، معاشرے کے ایک ایک فرد کو کہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو. ہر شخص عدل کرے. اپنے گھر میں جو باپ اور ماں ہیں اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کریں. صحیح بخاری میں ہی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نا انصافی پر اور ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا. اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. اور ماں باپ گھر کے بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا. جو ایک 4 دیواری ہے جس میں 4-6 لوگ ہوں گے، تو 4-6 لوگوں میں اگر کوئی شخص انصاف نہیں کرتا
تو ایک بادشاہ وقت کیا کرے گا پھر، جس کے سامنے پورا ملک ہے، پوری رعایت ہے، پورے صوبے ہیں؟ تو عدل کرنا بہت ضروری ہے، انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ جس نے انصاف کیا اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابھی آج ہمیں شاید اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آج نارمل حالات میں ہے نا، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا جب سب انسان پہلے پیچھے جمع ہوں گے اور تن بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، اور سورج واقعی 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا، پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ سایہ کیا ہے۔ عدل کرنے والے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ اس دن ساری گرمی سے بچا کے اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے۔ پھر فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوانی ساری اس کی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، وہ اصل میں اللہ کی عبادت کا پورا مزہ، اس کی پوری لذت، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا پورا نشہ، تو جب نشہ لگ جاتا ہے کسی کو تو چھوٹتا نہیں ہے۔ اللہ جو مادی نشے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نوجوان نسلوں کو محفوظ فرمائے، لیکن عبادت الہی کا نشہ، محبت الہیہ کا نشہ ہو، یہ جب چڑھ جائے نا نشہ تو پھر یہ اترتا نہیں۔ تو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کی لذت میں گزری، جوانی کا جو دور ہے نا یہ بڑا خاص دور ہے، اس جوانی میں بڑے بڑے خاص کام ہو سکتے ہیں۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو 17ویں پارے میں ذکر ہوا ہے نا کہ انہوں نے اپنے قوم کے سب لوگ میلے پہ گئے ہوئے تھے، بت خانے میں جا کے سارے بت پاش کر دیے، وہ باتیں ہونے لگی حیرانی سے، یار یہ ہوا کیا ہے، یہ قہر کس نے ڈایا ہے ہمارے خداؤں پر، ہمارے معبودوں پر؟ سمعنا فتن یذکرہم، یعنی ایک نوجوان کو سنا تھا وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا، ایک نوجوان، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو جوانی میں یہ کام ہوتا ہے، جوانی کو بچانا، جوانی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رنگ چڑھانا، اللہ کے خوف سے اپنی جوانی کو مزین کرنا، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ بس یہی وہ زندگی ہے جس کے بارے میں وہ قیامت کو 4 سوال ہونے نا۔ ہمارے کئی لوگ، میں نے علماء سے بھی سنا پڑھا بھی، وہ آخرت کے دو پرچے بتاتے ہیں آخرت میں، ایک پرچہ قبر میں جس کے 3 سوال ہوئے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ پرچہ الف ہے، اور پرچہ بے قیامت والے دن، اس میں 4 سوال ہیں۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر ہوگا کہ جوانی کہاں کھپا کے ہو، ذرا یہ بتاؤ جوانی کا کیا کیا۔ یار پتہ نہیں جوانی کیسے گزری، جن کی گزر گئی، لیکن اس کے جوانی گزر جانے کے بعد جو اس جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا عبادت الہیہ میں، وہ ہم نہیں اٹھا سکے۔ لہذا اس کا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی جائے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال اصل بات تو ہے کہ جوانی اللہ کی عبادت کے رنگ میں گزری ہو، جوانی تقوی کے ساتھ گزاری ہو، جوانی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ گزاری ہو، خشیت کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہو۔ یہ 2 شخص ہو گئے۔ نمبر 3، رجل قلبه معلق فی المساجد، ایک وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، دل مسجد میں لگتا ہے، وہ نمازوں کے ہی انتظار میں رہتا ہے، نمازوں کے۔ ایک نبی علیہ السلام جب سفر سے آتے تھے نا
جب بھی سفر سے آتے تو آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. یہ مسجد سے اٹکا ہوا دل. اور پھر وہ تو پھر مزید سفر سے واپسی کی سنتیں ہو گئی نا، لیکن مسجد میں جانا، پھر آپ وہاں بیٹھتے تھے، پھر آپ اکثر گائے ذبح کرواتے تھے، گوشت. مہمان لوگ ملنے کے لیے آتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے ہوئے ہیں تو ملاقات، زیارت، کو نصیحت، تو سارا دن مہمان آتے آتے آپ ان کی ضیافت بھی کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو گوشت کھلاتے ان کو. تو اس میں خاص بات کیا ہے، مسجد میں داخل ہوتے پھر مسجد میں بیٹھے رہتے لوگوں کے ساتھ. نمازوں کے بعد بھی جو حدیث میں آتا ہے، ہمیں تو سلام پھیرنے کے بعد بڑی جلدی ہوتی ہے نا. بس میرا خیال ہے کہ اب نا وہ 98% لوگوں کو نماز کے بعد جلدی بڑی ہوتی ہے سلام پھیرنے کے بعد بھاگنے کی. یہ رمضان کے اندر بھی سلام پھیرتے ہیں، پیچھے منہ کرتے ہیں تو آدھے لوگ مسجد کے دروازے کے پاس ہوتے ہیں، اتنی جلدی ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی پکڑ نہ لے. پکڑ گیا تو پتہ نہیں قابو آ گئے تو کیا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا. کوئی خوف، کوئی ڈر، پتہ نہیں. قرآن مجید نے ایک، یہ میں جو مثال دینے لگا ہوں پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط. وہ سورہ مدثر کے آخر میں آتا ہے کہ جس طرح گدھے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں نا، ہمارے لوگ تو سلام پھرنے کے بعد، نماز کا سلام پھرنے کے بعد یوں بھاگتے ہیں. کوئی خوف تاری ہے، فٹافٹ باؤ، پہلے نکلو. پہلے نکلنے سے پتہ نہیں کون سا انعام مل جائے گا، پیچھے رہ کے تو ملنا نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لہو، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے. اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر اپنی مہربانیاں اور رحمتیں نازل فرما. اور یہ دعائیں کرتے ہوئے جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں کی وہ قطاریں آسمان تک جا پہنچتی ہیں. آج اس بات، ہم مادی لوگ ہو گئے ہیں، ہم جیسے مادہ چاہیے ہاتھ میں، پتہ ہو کیا مل رہا ہے. یہ روحانی نعمتوں کی تو آج ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں یار جو ہے سودا جا کے ایسی آپ خرید لینا ہے، اپنے ہاتھ سے جو بنا لینا ہے، جو کام خود جا کے کر لینا ہے، وہ چیزیں ہمیں شاید فرشتوں کی دعاؤں سے نہیں ملیں گی. اللہ پر یقین ہی نہیں، فرشتوں کی دعاؤں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ سارے کام مسجد میں بیٹھے ہی ہوں گے نا. تو جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسجد میں آنے والے لوگ جو ہیں، میں کئی حدیثوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، دیکھو جی، کسی کے ہاں مہمان جائیں اور مہمان بڑا فیاض ہو، دریا دلی کا مظاہرہ کرنے والا میزبان، تو اس کے گھر میں بیٹھ کر مہمان بن کے بیٹھنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کی فیاضی کو دیکھنے، اس کی مہمانی کو چکھنے سے انسان بڑی لذت اور فرحت، خوشی محسوس کرتا ہے. تو مسجد کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے. تو حدیثوں کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ نے پتہ ان کے لیے مہمانی کیا ہے تیار کر رکھی ہے؟ جنت. ایک تو وہ ذکر الہی ہے نا، تلاوت قرآن ہے، کچھ دعائیں ہیں وہ کریں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس مہمانی کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. کون مومن بندے؟ جو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں سے پیار کرنا چاہیے، مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ جو مسجدوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مومن فرمایا، مومن جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو کیسے آباد ہوگی مسجد؟ بیٹھنے سے. مسجد میں رونق لگی ہوئی ہے، گھر جانے کو جی نہیں چاہتا. ایسا مسجد سے دل اٹکا ہوا ہے
بٹ نکلتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیوٹیاں عائد کر رکھی ہیں، نکلتے ہیں لیکن پھر دھیان پیچھے ہی ہوتا ہے، یار واپس مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مسجدوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ایسے دو شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اللہ کی اس محبت کی وجہ سے ملتے ہیں، اور جب پھر جدا ہوتے ہیں نا تو وہ دلوں میں اللہ کی خاطر جو محبت ہے نا وہ لے کر ہی جدا ہوتے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں ملاقات ملنے کا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ بڑا نیک دل شخص ہے، بڑا مخلص انسان ہے، ایک صرف اللہ کی خاطر۔ بلکہ ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اعلان کرے گا، خود، آپ ذرا غور کریں اس پوائنٹ کی اہمیت کا، خود اللہ اعلان فرمائے گا قیامت کے دن، این المتحابون لجلالی یا این المتحابون فی۔ اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے نا، لیکن دنیا کو، انسانیت کو، ان بندوں کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ پوچھے گا اور بھئی وہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں کہاں ہیں، وہ کدھر ہیں؟ گویا اللہ انتظام کرنے والے فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا پھر ان کو نکال کے لاؤ، الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ آج اس محشر میں سب انسانیت کے سامنے ان کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے، ان کی فضیلت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے آج انہیں میں اپنے سائے میں کھڑا کروں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا اس پورے محشر میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے، خود اللہ اعلان کرے گا۔ اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے۔ وہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی ناراض ہوتا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرنے کو روک دیتا ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے کہ میں تمہیں کوئی ایسا کام نہ بتاؤں جو فرض نماز اور جو فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، اس سے بھی افضل ہے۔ عرض کی صحابہ نے جی اللہ کے رسول فرمائے، یعنی صحابہ کرام میں نفلی نمازیں، نفلی صدقے کی اہمیت نبی علیہ السلام خوب اجاگر کر چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نفلی صدقوں سے، نفلی نمازوں سے بھی وہ افضل عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا، یہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر محبت اور صرف اللہ کی خاطر بغض، نفرت۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کریں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے صحابی وہاں سے گزرے، سلام کر کے گزرے نا، تو بیٹھے ہوئے صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس شخص سے پیار ہے، محبت ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو پتہ ہے، تم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ تمہارے دل میں اس کے ساتھ محبت ہے اللہ کی خاطر؟ پتہ ہے اس کو بھی یہ اظہار اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عرض کی نہیں اللہ کے رسول میں نے تو نہیں عرض کی، میں نے اس کو نہیں بتایا ہوا۔ فرمایا اٹھو جاؤ اس کے پیچھے اور اسے جا کے بتا کے آؤ کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اظہار بھی کرنا ہے، محبت اصل میں محبت اظہار چاہتی ہے۔ دل میں محبت ہو، دوسرے شخص کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کیا محبت ہوئی؟ محبت اظہار چاہتی ہے، اظہار کیا کرے۔ اس کے بعد اگلی بات فرمایا کہ ایک جو نفس انسانی ہے نا، یہ برائی کی طرف میلان رکھتا ہے، یہ خراب، یہ اللہ نے انسانوں کو آزمایا ہوا نا، برائی کی محبت بھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک نیکی کی محبت ہے، ایک برائی کی محبت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی میں برائی کی محبت بھی ہے۔ تو اگر موقع ملے برائی کا
کوئی رکاوٹ نہ ہو. وہاں ایک با اختیار عورت، اونچے خاندان والی، اور عورتیں تو اپنی عزت خود بچاتی ہیں، لیکن یہ عورت یہ خود دعوت دے رہی ہے. کسی عورت کی طرف کوئی میری نگاہ سے دیکھے تو عورتیں تو بندے کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں تک اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، لیکن یہ خود دعوت دے رہی ہے، برائی کی خود دعوت دے رہی ہے. لیکن اور بااختیار بھی، ہاتھ لمبے ہیں، اگر نہ بات مانے تو کیا بنے گا. تو وہ یہ بات اس کے اختیارات جو بھی اس سے اس کا خوف ذہن سے بالکل نکال کر کہ یہ عورت میرے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سامنے ہے ہی نا. اور ایک حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، وہ جو 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ وہی تھا کہ وہ مجھ سے قرض لینے آئی، میں نے خود، یعنی عورت کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے خود اس عورت کو اپنا اس کے سامنے مطالبہ رکھا کہ میرا یہ مطالبہ ہے، پیسے مل جائیں گے، پیسوں کی بات نہیں ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس عورت نے اس کو اللہ سے ڈرایا، عورت نے اللہ سے ڈرایا، ڈر گیا اور اس کو پیسے دے دیے اس نے کہ جا بی بی، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے. تو وہ اپنے راستے چلے گی. یا اللہ اگر میں نے تجھ سے ڈر کے یہ کام کیا تھا تو آج اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. تو خیر وہ عورت اس کو نیکی کی طرف لگانے والی ہے. اور جو کفل والا واقعہ حدیث میں آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی 7 دفعہ سنا ہوگا. وہاں بھی یہی قصہ ہے. تو خیر اس حدیث میں ذکر آیا کہ ایک بااختیار عورت، خوبصورت، خاندانی، وہ کہہ رہی ہے کہ ادھر آؤ، حی ترک، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کو بھی، اس بندے کو بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. پھر فرمایا کہ ایک شخص وہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس کی نیت یہ ہے، اس کا مطمح نظر یہ ہے کہ میں نے نا ریاکاری سے بچنا ہے، کیونکہ ریاکاری تو بندے کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، بلکہ بندے کو بھی تباہ کر دیتی ہے. ریاکاری اتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے، یہ بہت خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اخلاص عطا فرمائے. وہ بالکل اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا خرچ کیا ہوا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، اتنا خفیہ. وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بندے نے ارادہ کیا کہ میں کچھ صدقہ کروں گا، تو وہ چھپ چھپا کے رات کو صدقہ کرتا رہا. ایک دن کسی چور کو دیا ہے، ایک دن کسی فاحشہ عورت کو دیا ہے، ایک دن کسی ساہوکار کو، بالدار کو، لیکن تھا وہ کنجوس بخیل شاید، اس کو دیا. بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اس لیے رات کو اندھیرے میں کرتا ہوں تاکہ میرے اجر ضائع نہ ہو، تو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اسے کوئی خواب کے عالم میں اس کو کوئی آواز آئی یا اس کے اندر یہ بات شعور میں ڈالی کہ ہو سکتا ہے تمہارے صدقے سے وہ چور چوری سے تائب ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے صدقے سے وہ جو فاحش عورت ہے وہ بھی تائب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے تمہارے صدقے سے وہ ساہوکار کو بھی شرم آ جائے کہ لوگ مجھے صدقے دے رہے ہیں، مجھے بھی کچھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اخلاص کے ساتھ. یہ 6 آدمی. 7واں فرمایا آخری، ایک بندہ خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور خلوت اور اللہ کا روب، اللہ کا جلال دل پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی ہیں. یہ خلوت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. خلوت کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے، اللہ کے آگے بیٹھے، اللہ کے ساتھ گھڑیاں بتائے، اور اس کے بھی بندے کو اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس کا سواد لگ جائے، ذائقہ لگ جائے. یہ ذائقہ لگ جائے نا تو بندہ پھر نا سب دنیا چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے دنیا. تو یہ جو خلوت ہے، نبی علیہ السلام بھی وہ
غار حرا میں اکیلے جا کے بیٹھتے تھے، کئی راتیں وہاں تنہائی میں گزارتے۔ یہ خلوت بہت کام کی چیز ہے، بندہ اپنے نفس پہ، اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پہ غور کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا عرض کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ خلوت یہ بہت کام کی چیز ہے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے۔ اور یہاں اگر حدیث پہ غور کیا جائے 7 قسم کے افراد، ان میں خلاصہ کیا ہے؟ 7 قسم کے لوگوں میں 2 چیزیں، ایک ہے اخلاص ریاکاری سے پاک، دوسری بات جو ہے وہ تقوی اور الہیت۔ یہ 2 چیزیں کامن ہیں ان میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اور الہیت عطا فرما دے۔ یہ روزے ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے اور نفس کے اندر بٹھانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ہمارے روزے ایسے کر دے ہم میں تقوی آ جائے، ہم میں اخلاص آ جائے، ہم میں الہیت آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔